السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں آپ کا اردو کا استاد مظہر عباس سعیدی۔ آج کے لیکچر میں ہم درخواست پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں درخواست کا طریقہ کار پڑھوں گا کہ درخواست کس طرح لکھنی چاہیے اور درخواست میں کن چیزوں کو لکھنے سے پہلے ان کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ جمع کی ریڈنگ ہوگی۔ عزیز طلباء، درخواست لکھتے وقت کسی افسر یا ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی لینے یا کسی افسر کے کچھ گوش گزار کرنے کے لیے جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے عرضی یا درخواست کہتے ہیں۔ کسی افسر یا ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی لینی ہے، کسی افسر سے چھٹی لینی ہے، جو کچھ ہم گوش گزار کرتے ہیں اس کو یا تو عرضی کہتے ہیں یا درخواست کہا جاتا ہے۔ درخواست میں جو کچھ لکھا جائے وہ خوش خط، صاف اور سادہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عرضی لکھنے کے لیے سب سے پہلے یعنی درخواست لکھنے سے پہلے افسر کا عہدہ لکھا جاتا ہے، یعنی جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں اس کا آپ کو عہدہ بھی معلوم ہو، سب سے پہلے اس کے عہدے کا ذکر کریں۔ اور نئی سطر سے گزارش ہے لکھ کر اپنی عرض داشت لکھی جاتی ہے۔ درخواست کے خاتمے پر عین نوازش یا مہربانی ہوگی وغیرہ لکھ کر درخواست ختم کی جاتی ہے۔ تو درخواست کے نیچے العارض عرضے یا درخواست گزار لکھ کر نیچے درخواست گزار کا نام اور پتہ لکھنا چاہیے۔ عزیز طلباء، اکثر بچے کیا کرتے ہیں، یا تو درخواست کا اوپر سے نام بھی نہیں لکھتے، کہیں عنوان بھی نہیں ڈالتے، بغیر عنوان کے بغیر نام کے درخواست لکھ دیتے ہیں۔ ایسی درخواست بالکل غلط ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اوپر درخواست کا نام ہے درخواست برائے رخصت بیماری۔ اس کے بعد یہ درخواست کس کو لکھی جا رہی ہے، وہ ہے باخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی سکول، آگے الف ب جیم۔ اس کے بعد عنوان ہے درخواست کا درخواست برائے رخصت بیماری۔ اس کی تیسری لائن پہ جب آپ آئیں گے تو اس کے ساتھ لکھیں گے جناب عالی۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ جناب عالی لام کے لیے کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، جو بالکل غلط ہوتی ہے، یا کیا کرتے ہیں کہ جناب اعلیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح لکھنے سے یہ درخواست کا جو ایک نمبر ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ جناب عالی لام کے لیے کے اوپر کچھ نہیں لگانا، صرف اس کے آگے اس علامت کو علامت ندایہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نفس مضمون لکھیں۔ نفس مضمون کے بعد کیا کرنا ہے کہ عین نوازش ہوگی۔ کیا ہے؟ عین نوازش ہوگی۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ آپ کی عین نوازش ہوگی، ساتھ آپ کی بھی لکھ دیتے ہیں اور عین بھی لکھ دیتے ہیں۔ اگر عین نوازش عین لکھنی ہے تو پھر آپ کی نہ لکھیں، اگر آپ کی لکھی ہے تو پھر عین نہ لکھیں۔ اس کے بعد العارض آپ کا تابع فرما، اور جو اس کی مؤرخہ ہوتا ہے، ڈیٹ ہوتی ہے، ڈیٹ کا بھی بچے ایک نمبر ہوتا ہے، اس کو لکھنا کبھی نہ بھولیے ورنہ ایک نمبر درخواست کا کٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اس کی ریڈنگ کر دیتا ہوں۔ ریڈنگ میں آپ ہیں کہ جناب عالی، گزارش ہے کہ مجھے کل سے بخار ہے، رات بھر بخار میں بھونتا رہا ہوں، اس وقت ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، لہذا آج اور کل صرف 2 دن کی رخصت منظور فرما کر نوازیں، کرم ہوگا۔ العارض مؤرخہ 11 جنوری 2021 الف ب جیم۔ عزیز طلباء، اس کے بعد وہ جمع صفحہ نمبر 29 پہ آ جائیں۔ وہ جمع کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ بھی گرامر کا صفحہ نمبر 29 نکال لیں، میں پڑھتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ سنتے جائیں۔ اسلوب اسالیب، استاد اساتذہ، آلہ آلات، ادیب ادبا، آفت آفات، بحر بحور، تبرک تبرکات، ترکیب تراکیب، توقع توقعات، جرم اجرام، جزیرہ جزائر، جن جنات، جد اجداد، آفاق، اکبر اکابر، اسماء، اثر، آثار، اشارہ، اشارات، آیت، آیات، برکت، برکات، تاریخ، تواریخ، تفصیل، تفاصیل، ثمر، اسمار، جنس، اجناس، جاہل، جہلا، جوہر، جواہر، جزو، اجزاء، اقلیم، اقالیم، امام، آئمہ، ادب، آداب،
آخر اواخر، امت امم، بخار بخارات، بدن ابدان، تدبیر تدابیر، تجلی تجلیات، ثابت ثوابت، جانب جوانب، جذبہ جذبات، جہت جہات، جبل جبال، امر امور، امیر امراء، اول اوائل، اختراع اختراعات، علم آلام، باب ابواب، برہان براہین، ترجمہ تراجم، تحفہ تحائف، جرم جرائم، جواب جوابات، جریدہ جرائد، جسم اجسام، حاجت حوائج۔ یہ واحد جمع تھے۔ عزیز طلبہ، آج کا بھی لیکچر مکمل ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ آج کا لیکچر اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ میسج بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، وائس میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ والسلام۔